الرحیم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم مت بناؤ اللہ کے نام کو آڑ اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا وتتقوا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور صلح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عنوان ہے امر انتظامی نمبر 8، یمین کی اقسام۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، تم مت بناؤ اللہ کے نام کو آڑ، لِأَيْمَانِكُمْ، اس کے نیچے لکھے مانعاً لِأَجْلِ أَيْمَانِكُمْ، مانعاً لِأَجْلِ أَيْمَانِكُمْ، کہ تم قسموں کو آڑ نہ بناؤ اس وجہ سے کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ دیکھیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، عموماً جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی یہ قسم کھا لیتا کہ میں یہ نیکی کا کام، تقوی کا کام نہیں کروں گا، صلح نہیں کروں گا، تو پھر وہ آدمی نہیں کرتا تھا اور وجہ یہ بیان کرتا کہ میں نے قسم کھائی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس قسم کا کفارہ دے دو اور نیکی کے کاموں سے پیچھے مت ہٹو، نیکی کے کام کرو۔ تو مت بناؤ تم اللہ کے نام کو آڑ اس بات سے کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان میں صلح نہیں کرو گے۔ اللہ سننے والا ہے، یعنی انسان نے جو قسم کھائی ہے، اس نے جو قسم کھائی اس کی نیت اور ارادہ کیا تھا، کس مقصد کے لیے قسم کھائی کہ میں نیکی نہیں کروں گا، تو اللہ تمہارے اس قول کو سننے والا ہے، علیم، اللہ تمہاری نیت کو، ارادے کو جاننے والا ہے کہ تم نے کس ارادے سے قسم کھائی۔ مقصد کیا تھا؟ کہ یہی مقصود تھا کہ میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا، اور یا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصود تھا، نیت میں کوئی فطور تھا، تو اللہ تمہارے ارادے کو بھی جانتا ہے اور اللہ تمہارے قول کو بھی سنتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا یمین لغو پر، لغوی سے مراد یمین لغو پر، باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا نہیں مواخذہ کرے گا یمین لغو پر، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ اللہ مواخذہ کرے گا تمہارا اس پر جس کا تمہارا دل ارادہ کرے، تمہارا دل جو کام کرے، دل جو کام کرے تمہارا۔ تو اس کے نیچے لکھیں یمین غموس، یمین غموس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ بردبار ہے۔ دیکھیں یمین کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین کی پہلی قسم ہوتی ہے یمین لغوہ۔ یمین لغوہ کی ایک تشریح وہ یہ ہے کہ انسان زمانے ماضی میں کسی بات پر قسم کھائے اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے، حالانکہ وہ جھوٹ ہو۔ جیسے کسی نے قسم کھائی کہ زید آیا ہے اور اس کے علم کے مطابق زید آیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بات درست نہیں ہے اور زید گزشتہ کل نہیں آیا، تو یہ یمین لغوہ ہے کہ انسان اپنے علم اور فہم کے مطابق جو قسم کھائے وہ ٹھیک ہو، لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یمین لغوہ کی بعض نے یہ تشریح کی ہے جو انسان بات بات پہ قسم کھاتا ہے، جیسے عموماً بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، خاص طور پہ کوئٹہ وال ساتھی، تو یہ قسمیں کوئی زیادہ ہی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح جو قسم ہے وہ یمین لغوہ ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اللہ کے نام کو انسان دنیا کے لیے استعمال نہ کرے، اللہ کے نام کا استعمال تعظیم اور عظمت میں ہو۔ نمبر 2، دوسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہے کہ ماضی میں کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، ماضی کا کوئی واقعہ ہے اس پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثلاً انسان کہتا ہے کہ زید آیا تھا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ زید نہیں آیا، اور پھر بھی وہ یہ قسم کھا رہا ہے، تو یہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین
غموس۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ انسان مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ انسان یہ قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا، اور یا یہ قسم کھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اس میں اگر وہ حانث ہو جائے، یعنی کرنے کی قسم کھائی اور اس نے نہیں کیا، یا نہ کرنے کی قسم کھائی اور اس نے کر لیا، تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور یہ تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا یمین لغو پر، لیکن وہ اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا جس کا تم نے پختہ ارادہ کیا ہے، یعنی یمین منعقدہ۔ اور اس کا کفارہ بھی بیان کر دیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتم او تحریر رقبہ۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، اور یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی ان میں سے کوئی چیز نہیں پاتا تو فَصِيَامُ 3 ایام، پھر وہ روزہ رکھے گا 3 دن۔ تو کفارہ کیا ہوا؟ یا تو غلام آزاد کرنا، اور اگر غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا 10 کو کپڑے پہنانا۔ اگر ان تینوں پر قادر نہیں ہے تو پھر چوتھی صورت کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ تو بہرحال تو 3 قسمیں میں نے بیان کر دیں، اور مواخذہ جو ہوگا وہ صرف یمین غموس پر ہوگا۔ واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ جو یمین غموس میں غلطی ہو گئی، گناہ کبیرہ ہو گیا، انسان نے جھوٹی قسم کھا لی، تو توبہ کر دیں تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، بردبار ہے۔ ورنہ جو آدمی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے تو اللہ چاہے تو فوراً سزا دے دیں، لیکن وہ بردبار ہے، وہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ للذین یؤلون من نسائہم، امر انتظامی نمبر 9، ایلا۔ ایلا کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی یوں قسم کھائے کہ وہ 4 مہینے تک اپنی گھر والی کے قریب نہیں جائے گا۔ اب اگر وہ 4 مہینے تک گھر والی کے قریب نہیں گیا تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی، اور اگر وہ درمیان میں چلا گیا تو پھر وہ قسم کا کفارہ دے گا۔ یہ شریعت نے حکم اس لیے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ایلا کرتے تھے، اور وہ ایلا میں کوئی کہتا میں 2 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال کے لیے کرتا، پھر بیوی کے بھی قریب نہ جاتے، عمر بھر اسے بھی تکلیف ہوتی، اور وہ کہیں اور نکاح بھی نہ کر سکتی، تو نہ خود حقوق ادا کرتے اور نہ اسے آزاد کرتے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کا بندھن قائم کرے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے حکم یہ دیا کہ اگر کوئی آدمی ایلا کرے گا، 4 مہینے کے اندر چلا جائے تو فبہا، قسم کا کفارہ دے، ورنہ 4 مہینے گزرنے کے بعد چونکہ یہ کنایہ ہے تو اس سے ایک طلاق بائن ہوگی۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کے بارے میں، اپنی عورتوں کے پاس جانے کے بارے میں جو قسم کھاتے ہیں، تو تربص 4 اشہر، وہ انتظار کریں 4 مہینے۔ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کے بارے میں تو وہ انتظار کر لیں 4 مہینے۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر دیں 4 مہینوں میں، اگر وہ رجوع کر دیں 4 مہینوں میں، تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو انہوں نے قسم کھائی اور پورا نہیں کیا، انہیں جانا تو قریب نہیں چاہیے تھا لیکن یہ چلے گئے، قسم توڑ دی، تو اللہ بخشنے والا ہے، اس قسم توڑنے کا گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے ارادہ کر دیا پختہ طلاق دینے کا، پختہ ارادہ کر دیا کہ میں 4 مہینے تک گھر والی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس یقیناً اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس نے ارادہ یہ کر دیا کہ میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، قریب نہیں گیا، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ سننے والا ہے تمہارے اس قول کو، یہ جو تم نے قول اور قسم کھائی ایلا کی،
اب کس کی غلطی ہے، شوہر کی یا بیوی کی؟ مقصود اس کو تکلیف دینا ہے یا عورت کی طرف سے اذیت ہے، تو اللہ سننے والا ہے اور اللہ ارادوں کو جاننے والا ہے کہ تم نے اسے کیوں چھوڑا، کیا مقصد تھا، کوئی دنیاوی اغراض تھی یا کوئی اور مقصد، تو اللہ جاننے والا ہے۔ تو ربط کیا ہوا؟ ماقبل میں قسموں کا بیان ہو رہا تھا، تو ایلا بھی یمین کی ایک قسم ہے، ماقبل میں یمین کی قسموں کا تذکرہ تھا اور ایلا بھی یمین کی ایک قسم ہے، تو اس کا تذکرہ بھی آیا۔ والمطلقات یتربصن، یہاں سے 4 امور انتظامیہ کا ذکر ہے، یہاں سے 4 امور انتظامیہ کا ذکر ہے۔ نمبر 1 طلاق، نمبر 2 عدت، نمبر 3 رضاعت، نمبر 4 نکاح۔ طلاق، عدت، رضاعت اور نکاح، یہ 4 چیزوں کا تذکرہ ابھی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، تو اس کے نیچے لکھیں طلاق کا بیان، یہاں سے اب طلاق کا بیان شروع ہے۔ والمطلقات، مطلقہ عورتیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ انتظار کریں اپنے نفسوں کے لیے 3 قروء۔ 3 قروء بیان عدت۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے ان کے رحم میں۔ اللہ نے جو ان کے رحم میں پیدا کر دیا ہے تو حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپا دیں۔ ارحام کے نیچے حمل، حمل کو چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ ان عورتوں کو لوٹایا جائے ان کی طرف۔ ذالکہ کے نیچے ضمانت تربص، ضمانت تربص یہ جو انتظار کا زمانہ ہے، عدت کا زمانہ، اس میں شوہروں کی طرف انہیں لوٹا دینا یہ زیادہ لائق ہے۔ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہتے ہیں اصلاح، اگر وہ اصلاح چاہ رہے ہیں، یعنی میاں بیوی دونوں کے گھر والے، خاندان والے، پنچایت والے، جرگے والے اگر اصلاح چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ بیوی کو شوہر کی طرف لوٹا دیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کا حق خاوندوں پر، وَلَهُنَّ عورتوں کا حق ان کے خاوندوں پر، شوہروں پر، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس طرح ہے جس طرح خاوندوں کا حق عورتوں پر ہے، یعنی عورتوں کا حق مردوں پر اسی طرح ہے جیسے مردوں کا حق کس پر ہے، عورتوں پر ہے۔ وَلَهُنَّ، ان عورتوں کا حق ان کے خاوندوں پر، شوہروں پر اسی طرح ہے، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح ان خاوندوں اور شوہروں کا حق ہے، علیہن ان عورتوں پر، دستور کے مطابق، بالمعروف دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر 1 گنا فضیلت ہے، درجہ فضیلت ہے، مردوں کے لیے ان عورتوں پر 1 گنا فضیلت ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، یعنی جو چاہے حکم دے دے، اللہ غالب ہے، جو حکم اللہ دینا چاہے وہ اللہ دے سکتا ہے، حکیم ہے، جو حکم دیتا ہے اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ دیکھیں والمطلقات سے بیان کس کا ہے؟ طلاق کا بیان ہے۔ اب یہاں پر طلاق کا بیان ہے کہ عورت کے لیے عدت کتنی ہوگی؟ 3 قروء۔ آپ نے اختلاف پڑھا ہے کہ یہ قروء جمع ہے قرء کی۔ اب یہاں احناف کے نزدیک مراد حیض ہے اور شوافی کے نزدیک قروء سے مراد طہر ہے۔ تو چونکہ یہ لفظ مشترک ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو شوافی نے طہر کا معنی لیا اور احناف نے حیض کا معنی، اور احناف نے حیض کا معنی اس لیے لیا کہ یہاں پر لفظ ثلاث خاص ہے، اور خاص پر عمل تب ہوگا جب کہ اس سے مراد لیا جائے
حیض کا معنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بالاتفاق حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ انسان کو طلاق اگر دینے کی ضرورت پیش آئے تو وہ طلاق دیں طہر میں، تو جب طہر میں طلاق دے گا تو اب 3 پر عمل تب ہوگا جب اس نے طہر میں طلاق دے دی، اس کے بعد اب 3 حیض ہوں گے۔ اگر طہر اس کی عدت ہو تو طہر میں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ طلاق دے گا، تو جب کچھ وقت گزر گیا پھر طلاق دی، تو مثلاً آدھا طہر گزر گیا یا ثلث یا ربع، اب اس کے بعد 2 طہر، تو 2 طہر پورے ہو گئے اور تیسرا طہر آدھا ہوا، تو یہ تو 2.5 ہوا، یا 3/3 ہو تو 2.25 ہوا، پورا 3 نہ ہوا، ثلاث خاص پر عمل نہ ہوا۔ اور اگر اس کے بعد 3 طہر مراد لوگے تو 3 طہر وہ ہو گئے اور آدھا یہ ہو گیا، تو 3.5 ہو گئے۔ تو اس لیے خاص پر عمل تب ہوگا جب اس سے مراد حیض لیا جائے، اسی لیے احناف کہتے ہیں مراد حیض ہے کہ عورت کی عدت ہے 3 حیض۔ یہ تو وہ عورت جس کو حیض آتا ہو، جسے حیض آتا ہو اس کی عدت 3 ماہواری ہے، لیکن وہ عورت جسے حیض نہیں آ رہا، مثلاً بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی یا بیماری کی وجہ سے، تو اس کی عدت ہوگی 3 مہینے۔ اور وہ عورت کے جو حاملہ ہو اگر اسے طلاق دے دی تو اس کی عدت ہوگی وضع حمل، حاملہ کی عدت وضع حمل، اور اگر حیض نہ آئے تو 3 مہینے، اور اگر حیض آئے تو 3 حیض۔ والمطلقات، مطلقہ عورتیں وہ انتظار کریں اپنے لیے 3 قروء، 3 حیض، وہ انتظار کریں اپنے لیے، یعنی اب ان کے لیے نکاح کب جائز ہوگا؟ جب ان کے 3 حیض مکمل ہو جائیں گے۔ ولا یحل لہن، حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحم میں، تو نیچے لکھیں حمل، یعنی اگر ان کا حمل ہے تو چھپائیں نہیں، بتا دیں۔ اگر پیٹ میں حمل ہے، اب اگر عورت چھپائے گی نہیں بتائے گی، شوہر کو تو نہیں پتہ، دیکھیں حمل عموماً ظاہر ہوتا ہے 5-6 مہینے کے بعد، اب اگر حمل 1, 2, 3 مہینے کا ہے عورت کو تو پتہ چل جاتا ہے، جب حمل ہوتا ہے تو اسے حیض نہیں آتا۔ اب عورت کیوں چھپا رہی ہے کہ اگر حمل کی طرف جاؤ تو عدت لمبی ہو جائے گی نا، تو وضع حمل ہوگا 9 مہینے میں، 10 مہینے میں، تو وہ اگر حمل کو چھپائے تاکہ جلدی چھٹکارا ہو 3 مہینے کے اندر، تو شریعت نے منع کیا کہ اگر حمل ہے تو اس کو چھپاؤ نہیں، کیونکہ نسب خلط ملط ہوگا۔ اگر وہ اب 3 مہینے کے بعد نکاح کر دے گی، حمل تو اس سے ٹھہرا، کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی تو اب نسب خلط ملط ہوگا کہ یہ بچہ پہلے والے کا ہے یا بعد والے کا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا حلال نہیں ہے عورت کے لیے کہ وہ چھپا دے جو اللہ نے پیدا کیا اس کے رحم میں۔ اشارہ یہ اس کا کمال نہیں ہے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کے حکم پر عمل بھی کرے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر حمل ہو تو بتا دے مجھے حمل ہے، تاکہ عدت وضع حمل ہو۔ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ دیکھیں شریعت ہر جگہ نا عموماً ایسے احکامات جن کا پتہ نہیں چلتا، تو وہاں اسلام حکم دیتا ہے آخرت کا، چونکہ آخرت میں جواب دہی ہے، انسان نے ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اب دنیا میں تو کوئی پیمانہ نہیں کہ پتہ چل سکے اس کا حمل ہے یا نہیں، 1-2 مہینے کا حمل ہے وہ تو ظاہر نہیں ہو رہا۔ اللہ نے کہا جب تمہارا میری ذات پر اور آخرت کے دن حساب کتاب پر ایمان ہے تو تم اس بات کو چھپاؤ نہیں بلکہ اس کا اظہار کر دو۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، بعول بعل کی جمع ہے، بعل کہتے ہیں خاوند شوہر، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ، ان عورتوں کو لوٹا دیا جائے، فی ذَلِكَ، ان کی طرف، ان یعنی ان عورتوں کو شوہروں کی طرف لوٹا دینا یہ زیادہ حقدار ہے۔ ذالکہ کے نیچے میں نے کہا ضمانت تربص، یعنی عدت کا زمانہ۔ دیکھیں عدت کے زمانے میں اگر شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، شوہر کو احساس ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، 1 دی 2 دی، وہ کہہ رہے کہ دوبارہ میری بیوی لوٹ آئے، تو اب بیوی کو چاہیے وہ لوٹ آئے، اور بیوی کے خاندان والے بھی اب مطالبہ نہ کریں کہ یہ ساتھ نہیں رہے گی، ہم کہیں اور نکاح کرائیں گے، بلکہ اگر وہ جب مطالبہ کر رہے ہیں میری بیوی کو لوٹاؤ تو لوٹا دینا چاہیے، اب اصلاح ہوگی، کیونکہ شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب وہ اس کا خیال رکھے گا۔ اس لیے جو اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے اور زبردستی طلاق دے دیتے ہیں تو عموماً دوسری جگہ اگر نکاح ہو تو عورت وہاں بھی خوش نہیں رہتی، تو شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ لوٹا دیا جائے ان کی طرف۔
اب شوہر نے پیسہ بھی خرچ کیا، مال بھی دیا، مہر بھی دیا، اور نکاح کا اس کے ساتھ تعلق ہے، لوگوں میں ترویج اور لوگوں میں اس کی شہرت بھی ہے، تو بہتر ہے لوٹا دیں تاکہ اس کے دامن پر طلاق کا دبا نہ آئے۔ ان ارادو اصلاح، اگر وہ ارادہ کر رہے ہیں اصلاح کا، کون ارادہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو میاں بیوی ان دونوں کے جو خاندان والے، جرگے والے، اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ اصلاح ہو جائے تو بہتر ہے بیوی کو شوہر کی طرف لوٹا دو۔ اس لیے ہمیشہ وہ جرگے کامیاب ہوتے ہیں جو صلح کی کوشش کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بات بن جائے، ماضی کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بہتر ہے۔ اور جو زبردستی طلاقیں دلواتے ہیں، گھر اجاڑتے ہیں، تو وہ جرگوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ تو خیر وہی ہے جو جن کا مقصد کیا ہو، اصلاح ہو، اور اصلاح تب ہوتی ہے جب آدمی ماضی کی باتیں نہ چھیڑے۔ اب اگر ماضی کی باتیں ہوں، بیوی نے یہ کہا، شوہر نے یہ کہا، بیوی کا اس نے یہ بولا، تو دیکھو پاخانے میں جتنا تنکا مارو گے بدبو اتنی زیادہ ہوگی، تو لہٰذا اس میں اب تنکے مارنے کی اور جو مردے دفنا چکے ہیں اسے دوبارہ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، مزہ ما مزہ۔ اب اگلی بات کی جائے کہ بھئی آئندہ ایسی نوبت نہ آئے، تو پھر اصلاح ہوگی۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کا حق، ان عورتوں کا حق ان کے شوہروں پر اسی طرح ہے، مثل الذی علیہن، جس طرح کہ ان شوہروں کا حق ہے ان عورتوں پر دستور کے مطابق۔ اسلام کا نظام عدل، اسلام نے کہا عورتوں کا حق شوہروں پر اس طرح ہے جیسے شوہروں کا حق عورتوں پر ہے۔ اشارہ کیا کہ صرف شوہر کا حق نہیں ہوتا بلکہ بیوی کا بھی شوہر پر حق ہوتا ہے، اور بیوی کے حق کو پہلے بیان کر دیا اور شوہر کے حق کو بعد میں بیان کر دیا کہ ایک دوسرے پر حق ہے۔ حق کیا ہے؟ یعنی اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کی رہائش، اس کے حقوق زوجیت، یہ ایک دوسرے پر لازم ہے۔ لیکن لازم کس طرح؟ بالمعروف، دستور کے۔ اب دستور یہ ہے کہ اس عورت کے جو خاندان کی عورتیں ہیں، اس کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، وہ لباس اب پہنتی ہیں مثلاً 1000 2000 کا، اور اب یہ دیکھیں اور کہیں نہیں میں نے تو 10,000 کا لباس پہننا ہے، تو یہ دستور نہیں ہے۔ وہاں کا کھانا عمومی ہوتا ہے، اور وہ کھانا عمومی مثلاً اس کے اخراجات مہینے کے 8 سے 9,000، اور یہ کھانا 5 اسٹار ہوٹلوں کے مانگے، دوپہر کو ایک ہوٹل کا کھانا، رات کو دوسرے ہوٹل کا کھانا، تو یہ دستور کے مطابق نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ گھر بسانا نہیں چاہتی۔ تو اس لیے دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر جو لازم ہوں گے وہ عرف کے مطابق۔ تو جب قرآن نے یہ کہا مردوں کا حق عورتوں پر، عورتوں کا حق مردوں پر، اس سے سمجھ آیا کہ دونوں کے حق برابر ہے، میاں بیوی دونوں برابر ہیں۔ جیسے آج کل کہتے ہیں جی مرد عورت تو دونوں برابر ہیں، مساوی ہیں، مساوی نہیں ہے، بلکہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بلکہ مردوں کا تو ان عورتوں پر ایک گنا فضیلت ہے، مردوں کا حق عورتوں پر ایک گنا زیادہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو فوقیت دی ہے عورتوں پر، اس لیے سارا نظام کنٹرول مرد کے ہاتھ میں دیا، رہائش، کھانا پینا، طلاق کے اختیارات۔ اب کوئی بولے جی بیوی کو کیوں اختیار نہیں دیا؟ بیوی کو اختیار ہوتا تو ہر دوسرے دن بیویاں اپنے آپ کو طلاق دے دیتی، تو مردوں کے لیے زندگی بڑی دشوار ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے، چونکہ مرد میں سوچ و سمجھ، بچار، عقل کامل ہے، اس لیے اللہ نے مردوں کو یہ اختیار دیا۔ تو بہرحال مردوں کا عورتوں پر کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو چاہے حکم دے۔ اب یہ جو اللہ نے حکم دیا ایک دوسرے پر حق ہے، مرد کا حق غالب ہے۔ اب کوئی بولے نہیں جی عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ چلے گی، برابر ہے، تو شانہ بشانہ نہیں چلے گی۔ عورت وہ کام کرے گی جو شریعت نے کہا، گھر کے ضروریات، گھر کے کام عورت کے ذمے، باہر کی زندگی مرد کے ذمے ہے۔ مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تو اللہ غالب ہے، جو چاہے حکم دے۔ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس نے مرد کو جو فضیلت دی ہے تو اس میں حکمت ہے، اور یہ حکمتیں وہی سمجھتے ہیں جو دانا اور سمجھدار ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، طلاق 2 مرتبہ۔ دیکھیں یہ جو الطلاق مرتان میں الف لام ہے، یہ عہد خارجی ہے، اس سے مراد طلاق رجعی ہے۔ طلاق کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے طلاق رجعی اور ایک ہوتا ہے طلاق بائن۔ صریح الفاظ کے ساتھ ہو تو رجعی ہے، اور کنایہ الفاظ کے ساتھ ہو تو طلاق بائن ہے۔
تو الطلاق مرتان، اگر کسی نے 2 مرتبہ طلاق دے دی یعنی 2 طلاقیں رجعی دی تو آگے حکم آئے گا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ تیسری طلاق دے دے گا تو بیوی حلال نہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو روک کر رکھے دستور کے مطابق، او تصریح بِإِحْسَان، یا چھوڑ دے بھلائی کے ساتھ، یا چھوڑ دے بھلائی کے ساتھ۔ دیکھیں قرآن نے یہ کہا جب کوئی اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دے، چونکہ 2 طلاق کے بعد روکنے کا اختیار ہوتا ہے نا، تو 2 اختیار دیے، یا تو وہ اپنے پاس اس کو روک کر رکھے دستور کے مطابق، یعنی اس کو اپنی بیوی بنا لے، عدت میں رجوع کر دے، تو جب وہ عدت میں رجوع کر دے گا تو 1 طلاق کا اختیار تو باقی ہے، تو روک کر رکھے اپنے پاس، اور اگر نہیں رکھنا چاہ رہا تو چھوڑ دے اسے بِإِحْسَانٍ، بھلائی کے ساتھ، یعنی بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے۔ 2 طلاق کے بعد جب عدت گزرے گی تو وہ خود اس پہ بائن ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا تو وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ تو اگر ایک آدمی نہیں رکھنا چاہتا تو اسے چھوڑ دے اچھے طریقے سے، کیا مطلب دوبارہ رجوع نہ کرے، تو جب عدت گزرے گی تو وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں ایک لفظ لایا ہے بِإِحْسَان، چھوڑے کس طرح؟ بھلائی کے ساتھ، یعنی جھگڑے اور فساد کے ساتھ نہیں۔ دیکھیں انسان شادی کرتا ہے تو بڑے احترام، عقیدت، محبت کے ساتھ گھر لاتا ہے، پہلے منگنی ہوتی ہے، اس میں 20 لوگ جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، پھر نکاح کی مجلس ہوتی ہے، پھر رخصتی ہوتی ہے، رخصتی میں اب وہ مہر بھی مہنگے دیتا ہے، زیورات، لباس، کپڑے بھی بناتا ہے، کھانا بھی اچھے سے اچھا دیتا ہے، آج کے الفاظ میں بڑی بارات بھی ہوتی ہیں، 20 گاڑیاں، سینکڑوں لوگ بھی ہوتے ہیں، تو جب اتنی محبت سے اسے گھر لایا تو چھوڑے بھی اچھے طریقے سے۔ اب یہ نہیں کہ رکھنا نہیں چاہ رہا، کوئی وجہ ہے تو دھکے دے کر نکال دے، سامان گھر سے پھینک دے، اس کے ماں باپ کو فون کرے کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ میں نہیں رکھتا، نہیں، چھوڑنا بھی ہے تو محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ کہ بلا لے کہ ہمارا نباہ نہیں ہوتا، مزاج نہیں بنتے، تو 3 حیض جب گزر جائیں تو اس کے بعد جتنا اس کا سامان ہے لوٹا دے، اور اگر غلطی مرد کی جانب سے تو مہر بھی اس کو لوٹا دے تاکہ وہ عورت کہیں اور نکاح کر سکے۔ تو چھوڑنا بھی کس طرح؟ بھلائی کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، بیان خلا، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم لے لو اس مال میں سے، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم لے لو مما، اس مال میں سے، بریکٹ میں یعنی مہر میں سے، آتیتموہن شیئا، کہ جو تم نے دیا ہے ان عورتوں کو کچھ بھی، تم نے ان عورتوں کو کچھ بھی دیا ہے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان میں سے لے لو، الا ان یخافا، مگر یہ ہے کہ جب ڈر ہو ان دونوں کو، یخافا کے نیچے الزوجان، مگر جب کہ زوجان یعنی میاں بیوی دونوں کو ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، یہ خفتم میں جو خطاب ہے تو اسے حاشیے میں لکھیں، یہ حکام، قاضی یا مسلمانوں کی پنچایت، مسلمانوں کے جرگے کو خطاب ہے۔ خفتم میں خطاب حکام وقت کو، قاضی وقت کو، یا جو جرگے والے ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی قاضی وقت کو، حکام وقت کو یا جرگے والوں کو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو، یقیما کون؟ زوجین، کہ اگر وہ زوجین اللہ کے حدود کو نہیں قائم رکھ سکتے، اگر جرگے والوں کو یہ ڈر ہے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، فیما اس مال کے بارے میں، افتدت بہ کہ وہ عورت خلا کے فدیے میں دے دے وہ مال، اس مال کے بارے میں کہ افتدت مؤنث ہے، کہ وہ عورت خلا کے فدیے میں دے دے، وہ عورت خلا کے فدیے میں دے دے وہ مال، یعنی یہ اشارہ ہے نا کہ اگر عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو عورت نے جو مال لیا ہے تو وہ خلا کی صورت میں وہ مال شوہر کو واپس کر دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، بریکٹ میں اللہ کے خدائی ضابطے ہیں، خدائی ضابطے ہیں، احکامات ہیں۔ فلا تعتدوها، تم اللہ کے ان احکامات سے تجاوز نہ کرو۔
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ جو تجاوز کرے گا اللہ کے حدود سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ ظالم لوگ ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دے دی دو، الطلاق مرتان، اگر تم نے طلاقیں دی دو تو پھر دو اختیارات ہیں، یا تو اسے روک کر رکھو، عدت میں رجوع کر دو، یا چھوڑ دو، یعنی عدت گزرنے کے بعد چھوڑ دو، وہ کہیں اور نکاح کریں۔ پھر آگے خلا کا تذکرہ کیا کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تاخذوا کہ تم لے لو اس مال میں سے جو تم نے دیا ہے کچھ بھی، یعنی مہر دے کر واپس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ مہر تو یہ تو بزا کا عوض ہے، عورت کے جسم سے جو انسان نے منفعت لی ہے یہ اس کا عوض ہے، تو اب یہ منفعت لینے کے بعد اب مہر بھی واپس لے رہا ہے تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ الا ان یخافا مگر یہ کہ اگر زوجین کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ کے حدود کیا مطلب؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا حق قائم نہیں رکھ سکتے، بیوی کو ڈر ہے مزاج نہیں بنتا میں شوہر کے حقوق نہیں ادا کر سکتی، شوہر کو ڈر ہے مزاج نہیں بنتا میں اس کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اگر اللہ کے حدود نہیں قائم رکھ سکتے فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی اب یہ خود مسئلے کو حل نہ کریں، میاں بیوی خود حل کریں گے تو ایک دوسرے کو باتیں کہیں گے تو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اس لیے حل کرے گا اب جرگہ، حل کرے گا جانبین کے افراد۔ اب جانبین کے افراد کو کہا فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ لوگ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ پس وہ عورت خلا کے فدیے میں دے دے وہ مال، کہ جب نباہ نہیں ہو سکتا تو اب جرگے والے فیصلہ کر دیں گے کہ عورت نے جو مہر لیا ہے وہ مہر اس کو واپس کر دے، تو وہ مہر اس کو دے دے گی شوہر کو، تو یہ خلا ہوگا۔ تلک حدود اللہ یہ سب اللہ کے ضابطے اور احکامات ہیں، تو تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو ان سے تجاوز کرتا ہے اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے تو بس وہی شخص ظالم ہے۔ خلا کے بعد جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، خلا سے طلاق بائن ہوگی۔ طلاق رجعی اور بائن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ طلاق رجعی میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کے اندر شوہر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، اور 3 مہینے اگر گزر گئے، 3 حیض گزر گئے، اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نیا نکاح کرنا پڑتا ہے، نیا مہر نئے گواہ۔ اور طلاق بائن میں یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر بھی اگر رجوع کرنا چاہے تو نئے نکاح کے ساتھ کرے گا، وہاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہاں عدت کے اندر کرے گا تب بھی نیا نکاح، اور عدت کے بعد کرے گا تب بھی نئے نکاح، نئے گواہ، نئے مہر کے ساتھ کرے گا، البتہ حلالہ نہیں ہوگا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ طلاق ہو 3۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ جو تجاوز کرے اللہ کے حدود سے پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو، یعنی بیوی کو پہلے 2 طلاقیں دی تھی نا، فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ اب طلاق دے دے اس کو، یعنی تیسری طلاق، تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ پس حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد، حلال نہیں ہے اس کے لیے، یعنی مرد کے لیے اس کے بعد وہ عورت حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کر دے کسی اور شوہر سے، کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر دیں، ان ظنّا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر انہیں یقین ہو کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کے حدود۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا اور یہ اللہ کے حدود ہیں جنہیں اللہ بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ دیکھیں فَإِن طَلَّقَهَا یہ ہے فا تعقیب مع الوصل، اس آیت کو سمجھو۔ یہ جو اب اختلاف ہوتا ہے اہل حدیث کے ساتھ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہے، اور اہل سنت والجماعت سلفاً خلفاً جمہور علماء شوافع حنفیہ مالکیہ حنابلہ حضرات صحابہ کے دور سے اب تک ان سب کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، 3 ایک نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہے۔ اب ہمارا جو استدلال قرآن سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا الطلاق مرتان، کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے 2۔ فَإِن طَلَّقَهَا یہ لفظ فا ہے، فا ہے تعقیب مع الوصل، تعقیب کہتے ہیں پیچھے آنا، وصل کا معنی مل کر آنا۔ تو جب کسی نے 2 طلاقیں دے دی اور اس کے بعد اس نے
تیسری طلاق دے دی تو قرآن نے کہا وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ تو کیا پتہ چلا 3 طلاق 3 ہے۔ دیکھیں اگر 3 طلاق 1 ہوتی پھر تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے رجوع کرنا حلال ہوتا نا۔ قرآن کہہ رہے 3 طلاق کے بعد وہ حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ یہی احناف بھی کہتے ہیں، جمہور علماء سب، کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے گی اور اس کے بعد وہ شخص اس کے ساتھ مباشرت کرے گا پھر طلاق دے گا تب یہ حلال ہوگی ورنہ حلال نہیں۔ تو ہمارا استدلال کس سے ہے؟ لفظ فا جو تعقیب مال غسل کے لیے کہ 2 طلاق کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر کوئی تیسری طلاق دے دیں تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ وہ عورت حلال نہیں ہے اس کے لیے من بعد اس کے بعد نیچے بریکٹ میں 3 طلاق کے بعد 3 طلاق کے بعد عورت حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ نکاح کر دے کسی اور شوہر سے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح تب ہوگا یہاں کل صورتیں اگر شوہر اول کی طرف عورت رجوع کر رہی ہے، مثلا پہلے شوہر نے 3 طلاق دے دی، دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، نکاح کے بعد رخصتی ہوگی اور کم از کم ملاپ ہوگا، ایک دفعہ ملاپ ہوگا، ملاپ کے بعد وہ طلاق دے گا، پھر اس کی عدت ہوگی اور اس عدت کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو کل باتیں اس میں سنیں۔ پہلی چیز ہوگی کہ پہلے شوہر نے 3 طلاق دی ہو تو اس کے بعد نمبر 2 پھر اس کی عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد نمبر 3 دوسرے سے شوہر سے نکاح ہوگا، پھر نمبر 4 رخصتی اور ملاپ ہوگا، ملاپ کے بعد پھر نمبر 5 وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے گا اور پھر اس کی عدت بھی نمبر 6 3 مہینے اس کی عدت بھی گزارے گی، اس کے بعد یہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی۔ شوہر اول 3 طلاق دے گا، 3 طلاق کے بعد اس کے لیے عدت گزرے گی، عدت کے بعد شوہر ثانی سے نکاح ہوگا، نکاح کے بعد رخصتی اور ملاپ ہوگا، ملاپ کے بعد وہ طلاق دے گا اور اس طلاق کے بعد اس کی عدت گزارے گی اور اس عدت کے بعد شوہر اول کے لیے وہ حلال ہوگی۔ اب یہاں نکاح بھی ثابت ہوا، قرآن کے لفظ سے اشارتاً ایک دوسری چیز بھی ثابت ہو رہی ہے، وہ ہے ملاپ۔ ملاپ ویسے تو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے عقد ثانی ثابت ہے، دوسرے شوہر سے نکاح کرے حتیٰ کیا زوجن غیرہ، اور یہ جو ہے کہ ملاپ اور جماع ہو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اس کے لیے حلال نہیں ہو یہاں تک کہ تم اس کا شہد چکھو اور وہ تمہارا شہد چکھے۔ تو شہد چکھنا کنایا تھا مباشرت سے، تو مباشرت کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے۔ نکاح کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ اور اشارۃ النص کے طور پر قرآن سے نکاح بھی ثابت ہے اور قرآن سے مباشرت بھی ثابت ہے۔ وہ اس طرح کہ یہاں لفظ تنکحہ اور زوجن غیرہ، اب یہاں تنکحہ نکاح کا جو معنی اصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملنا، ملاپ کرنا، جمع، اور زوجن غیرہ دوسرا شوہر تبھی ہوگا جب نکاح ہوگا نا، دوسرا شوہر کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے۔ تو زوجن غیرہ سے نکاح کا معنی معلوم ہو رہا ہے، تو لہٰذا تنکحہ سے معنی ہوگا جماع کا، تو یہ الگ الگ معنی ہو جائے گا، تاسیس ہوگی۔ زوجن غیرہ میں نکاح کا معنی اور تنکحہ کا معنی ملاپ، یہاں تک کہ دوسرا شوہر ملاپ کرے۔ اگر ہم دونوں سے ایک ہی معنی لیں، تنکحہ کا معنی بھی نکاح، زوجن غیرہ دوسرے شوہر سے بھی نکاح، تو یہ ہوگا تاکید، حالانکہ تاسیس تاکید سے بہتر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تاکید میں ایک چیز کا اعادہ ہوتا ہے اور تاسیس میں افادہ ہوتا ہے، اور افادہ اعادے سے بہتر ہے۔ التاسیس اولا من التاکید لأن التاکید فیہ الاعادہ والتاسیس فیہ الافادہ والافادۃ اولا من الاعادہ، افادہ اعادے سے اولا ہے، اس لیے اشارۃ النص کے طور پر تنکحہ بمانے ملاپ ہوگا اور زوجن غیرہ بمانے نکاح ثانی ہوگا۔ تو گویا قرآن سے ہی دونوں باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔